السلام علیکم ویورز، دس از اختشام الحق میں پولیٹیکل سائنس. سو ویورز، آج ہم آتے ہیں چوتھے ٹاپک کی طرف، جو کہ مظہر الحق کے بک پولیٹیکل سائنس تھیوری اینڈ پریکٹس میں ایکسپلین کیا گیا ہے. وہ ہے اسکوپ آف پولیٹیکل سائنس، یعنی کہ پولیٹیکل سائنس کا اسکوپ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے ٹاپکس ہے، وہ کون سے کانٹینٹ ہے جو پولیٹیکل سائنس میں پڑھائے جاتے ہیں. یعنی all those topics which come under the purview of political science is called the scope of political science. یعنی ہر وہ ٹاپک جو پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا جاتا ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ میں آتا ہے. تو وہ کون سے ٹاپکس ہے؟ وہ ہے اسٹیٹ، گورنمنٹ، پاور پروسیس، پولیٹیکل تھیوری، پولیٹیکل بیہیویئر، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز. یہ وہ ٹاپک ہے جو پولیٹیکل سائنس میں پڑھائے جاتے ہیں اور یہی پولیٹیکل سائنس کا اسکوپ ہے. تو ابھی آتے ہیں ہر ایک ٹاپک کو انڈیویجولی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے آتے ہیں اسٹیٹ کی طرف. اسٹیٹ جو ہے یہ ٹاپک پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ میں آتا ہے. اسٹیٹ کو گارنر نے ڈیفائن کیا ہے. گارنر کہتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس بگینز اینڈ اینڈز ود اسٹیٹ. یعنی پولیٹیکل سائنس ایسا سبجیکٹ ہے جو اسٹیٹ سے شروع بھی ہوتا ہے اور اسٹیٹ پہ ختم بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اسٹیٹ کے افیئر پولیٹیکل سائنس میں پڑھائے جاتے ہیں. تو اس طرح پولیٹیکل سائنس اسٹڈی اسٹیٹ ان 3 ویز. پولیٹیکل سائنس جو ہے اس میں ہم اسٹیٹ کو 3 ڈیفرنٹ وے میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں پہلا وے جو ہے اسٹیٹ ایز اٹ از، یعنی کہ پریزنٹلی اسٹیٹ کیا ہے، اس کا پریزنٹ کنسٹیٹیوشن کیا ہے، یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، کنسٹیٹیوشنل میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز پریزنٹلی کیا ہے. تو اس طرح ہم اسٹیٹ ایز اٹ از یعنی پریزنٹلی اسٹیٹ کس طرح ہے، اس میں ہم پریزنٹ کنسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں، اسٹیٹ کے کمیونیکیشن پڑھتے ہیں، یعنی کہ اسٹیٹ کی کمیونیکیشن انڈیویجول کے ساتھ، اسٹیٹ کے کمیونیکیشن ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ، یا اسٹیٹ کے کمیونیکیشن فارن اسٹیٹ کے ساتھ، یعنی کہ اسٹیٹ کا جو ریلیشنز ہوتا ہے دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ. پریزنٹلی ہم اس کو اسٹیٹ ایز اٹ از میں پڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز بھی اس میں پڑھتے ہیں کہ پریزنٹلی کنسٹیٹیوشن نے انڈیویجول کو کون سے رائٹس دیے ہیں اور اس سے کون سے ڈیوٹیز لے رہے ہیں. تو ہم اسٹیٹ ایز اٹ از میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں. دوسرا جو وے ہے وہ ہے اسٹیٹ ایز اٹ واز یا اسٹیٹ ایز اٹ ہیز بین، یعنی کہ اسٹیٹ ہسٹری میں کس طرح تھا. ہم اسٹیٹ میں یہ بھی پڑھتے ہیں. ٹو انڈرسٹینڈ دا پریزنٹ از ٹو اسٹڈی اے پاسٹ. یعنی کہ پریزنٹ کا جو روٹ ہوتا ہے وہ پاسٹ میں ہوتا ہے، اور پریزنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑتا ہے. اور اس میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو کن کن سٹیجز سے گزرنا پڑا ہے اور آپ تک اسٹیٹ کن کن سٹیجز سے ہو کے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھیوریز ڈیو ٹو وچ اسٹیٹ ڈیولپ. پاسٹ میں جو تھیوریز ڈیولپ ہوئے تھے جس کی وجہ سے پریزنٹ اسٹیٹ آیا ہے، اسٹیٹ ایز اٹ واز میں ہم یہ تھیوریز بھی پڑھتے ہیں. اور جو اسٹیٹ کے اسٹڈی میں تھرڈ وے ہے وہ اسٹیٹ ایز اٹ آٹ ٹو بی، یعنی کہ اسٹیٹ فیوچر میں کس طرح ہوگا. تو فیوچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہسٹری کو جانا پڑے گا، اور ہسٹری میں اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پریزنٹ میں بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہمیں فیوچر میں پریڈکشن کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اس طرح اسٹیٹ ایز اٹ آٹ ٹو بی میں ہم فیوچر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ فیوچر میں ہمارا اسٹیٹ کس طرح ہوگا. یعنی کہ ہم فیوچر کے لیے اس میں پریڈکشن کرتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ فیوچر میں انڈیویجول کو کس طرح رسپانس دے گا. یہ اسٹیٹ ایز اٹ آٹ ٹو بی میں ہم پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے کانٹینٹ میں آتا ہے، یعنی اس کے اسکوپ میں آتا ہے، اور اس کو ہم 3 ڈیفرنٹ وے میں پڑھتے ہیں. اسٹیٹ جو پریزنٹ ہے اور اسی اسٹیٹ کا ہسٹری پڑھتے ہیں، اور اس طرح ہم فیوچر کے لیے پریڈکشن بھی کرتے ہیں. تو ابھی آتے ہیں اسٹیٹ کے جو دوسرا کانٹینٹ ہے یا ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل سائنس از دا اسٹڈی آف گورنمنٹ. یعنی کہ جو پولیٹیکل سائنس کا اسکوپ ہے اس میں دوسرا ٹاپک جو آتا ہے وہ اسٹڈی آف گورنمنٹ آتا ہے. تو گارنر نے
ایک ڈیفینیشن کیا ہے اسٹیٹ کا. گارنر کہتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس بگینز اینڈ اینڈز وتھ اسٹیٹس، یعنی کہ پولیٹیکل سائنس اسٹیٹ سے شروع بھی ہوتا ہے اور اسٹیٹ پر ختم بھی ہوتا ہے. یعنی کہ ہم پولیٹیکل سائنس میں اسٹیٹ کے افیئرس کو پڑھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ الائڈ سبجیکٹ جو ہوتے ہیں اسٹیٹ کے الائڈ سبجیکٹس، یعنی کہ گورنمنٹ، لا، ایڈمنسٹریشن ایکسیٹرا، یہ بھی ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. تو گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ میک لاز، انفورس دیٹ لاز اینڈ آلسو ایڈجوڈیکیٹ اینڈ مینٹینز لاز اینڈ مینٹینز پیس پروسیس ان اے کنٹری. سو گورنمنٹ کو ہم اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں کہ گورنمنٹ کو ڈفرینٹ آرگنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسا کہ لیجسلیچر وہ لاز بناتے ہیں، ایگزیکٹیو جو ہوتا ہے وہ ملک کے لاز کو انفورس کرتے ہیں، اور جو جوڈیشری ہوتے ہیں وہ جو لاز ہوتے ہیں انفورس لاز اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ملک میں پیس مینٹین ہوتا ہے، اور اس پروسیس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں. اور گورنمنٹ پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ میں سیکنڈ ٹاپک پہ آتا ہے. تیسرا جو ٹاپک ہے جو پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ میں آتا ہے وہ ہے پاور پروسیس، جس کو ہم پالیٹکس کہتے ہیں. تو پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس جو ہے وہ گروپس کے درمیان ایک اسٹرگل ہے، اور وہ اسٹرگل کس لیے ہے؟ ٹو گین اے پاور، اور پاور اس لیے حاصل کرتے ہیں ٹو شیپ پالیسیز ان دیئر فیور. تو اس لیے وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں، اور گورنمنٹ میں آنے کے لیے وہ اس لیے آتے ہیں ٹو کنٹرول دی بیہیویئر آف دی پیپل. اس طرح ہم پالیٹکس کو پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. چوتھا جو ٹاپک آتا ہے پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ میں وہ ہے پولیٹیکل تھیوری. پولیٹیکل تھیوری کیا ہوتی ہے؟ ایک فلاسفر ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے وہ ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے، اس کے بعد اس ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے، اور اس انالیسس کے نتیجے میں وہ ایک ہائپوتھیسس جنریٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ فیوچر پریڈکشن کرتا ہے. اور اس ہائپوتھیسس کو ٹائملی ود دا پیسج آف ٹائم اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، اور جب وہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے، اور وہ تھیوری ود دا پیسج آف ٹائم جب ٹرو ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک لا بن جاتی ہے. تو پولیٹیکل تھیوری کیا ہوتی ہے؟ پولیٹیکل تھیوری میں ہم فیوچر کے لیے پریڈکشن کرتے ہیں، اور وہ پریڈکشن ہم نیچر آف اسٹیٹ کے بارے میں کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کا نیچر اس طرح ہوگا، وہ اس طرح فنکشن کرے گا. تو اس طرح ایکسپلین دا نیچر اینڈ فنکشن آف اسٹیٹ. سو پریڈکشن فار فیوچر، یعنی کہ پولیٹیکل تھیوری میں ہم فیوچر کے لیے پریڈکشن کرتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس کا جو چوتھا ٹاپک ہے جو ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں وہ ہے پولیٹیکل تھیوری. اس کے ساتھ ساتھ ہم پانچواں جو ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل بیہیویئر، یعنی کہ ہم پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل بیہیویئر کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے پولیٹیکل سائنس میں صرف انسٹیٹیوشنل اسٹڈی ہوا کرتی تھی، لیکن آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ڈفرینٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ نے پولیٹیکل بیہیویئر کو بھی اسٹڈی کرنا شروع کیا. پولیٹیکل بیہیویئر کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہم انڈیویجول کے رول کو پڑھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم میں انڈیویجول کا رول کیا ہے، اس کو ہم پولیٹیکل بیہیویئر کہتے ہیں. اس کے بعد جو چھٹا ٹاپک آتا ہے پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ میں وہ ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز میں یعنی پریزنٹ کنسٹیٹیوشن میں کون سے رائٹس دیے ہیں انڈیویجول سے، اور انڈیویجول سے کون سے ڈیوٹیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے. یعنی کہ اسٹیٹ کے بھی چند رائٹس ہوتی ہے اور انڈیویجول کے بھی رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اسٹیٹ کا جو ڈیوٹیز ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی آف اسٹیٹ از ٹو پروٹیکٹ دا انڈیویجول، یعنی سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا یہ اسٹیٹ کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہے. اور اس طرح انڈیویجول کی یہ سب سے پہلا رائٹ ہے، یعنی کہ انڈیویجول کو سیکیورٹی فراہم کرنا یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے اور انڈیویجول کی رائٹ ہے. اس طرح انڈیویجول کی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہے اور اسٹیٹ کے رائٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہم انڈیویجول کے رائٹس اور ڈیوٹیز کو بھی پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. لاسٹ جو ٹاپک آتا ہے پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ میں وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز، یعنی کہ ایک اسٹیٹ کا دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشنز کیا ہے.
آیا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. ہم پولیٹیکل سائنس میں انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھتے ہیں. کانفلکٹ جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، دنیا میں بہت سے کانفلکٹ برپا ہو جاتے ہیں. تو اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی ہسٹری میں جو طریقہ استعمال ہوتا تھا وہ بائی گوئنگ ٹو وار، یعنی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 اسٹیٹ جو ہوتے تھے وہ وار کی طرف جاتے تھے، اور جو سب سے پاورفل اسٹیٹ ہوتا تھا وہ اس ٹیریٹری پر کنٹرول حاصل کرتا تھا اور وہ ایشو حل ہو جاتا تھا. اور جو پریزنٹ ہوتا ہے پریزنٹلی بائی نیگوشیشن ان پیسفل میتھڈز، پریزنٹلی جو ایشوز ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ نیگوشیشنز اور پیسفل میتھڈ کے ذریعے حل کیے جاتا ہے. تو اس طرح ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ میں آتا ہے اور اس طرح ہم ریلیشنز کو مینٹین کرتے ہیں. سو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں.